بہت سارے لوگ ہیں جو پیرنٹس بنتے ہیں اور پہلی مرتبہ پیرنٹس بنتے ہیں اینڈ دے ہیو نو نالج نو ایکسپیرئنس واٹس ایور. تو ان کے لیے یعنی جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں یا جو ویکسینیشن کی امپورٹنس ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت ایک تو اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتا. جی. بیشتر لوگوں کی جو ہے پیدائش اسپتالوں میں نہیں ہوتی، گھروں میں ہوتی ہے. وہاں جو ہے بچوں کی سانس بحال نہیں ہوتی. Why don't they trust doctors or the government اگر if they are doing something for their betterment? بیسک ویکسینس جو 1 سال کی ہے، 1 سال سوا سال تک کی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہو رہی ہے. چھوٹا بچہ جیسے بیمار ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس اور ڈونٹ ویٹ فار دیٹ ٹائم. کیا آپ کی ایڈوائس ہے اس کے لیے؟ لیکن اب وہ سلسلہ تو پیدائش کے وقت سے شروع ہوتا ہے. آج کا پروگرام میں کچھ اس طرح شروع کروں گی کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ رشتوں میں ماں باپ، اور ماں باپ کے لیے سب سے ضروری بچے. تو والدین کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے والدین. اور جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگی پوری کی پوری اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھی ایجوکیشن جو ظاہر گھر سے شروع ہوتی ہے. اسکول آلسو پلیز پارٹ بٹ موسٹلی اٹس فرام یور ہاؤس. نمبر 2 بہت ہی اچھی ان کی ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ میں آف کورس گھر سے ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ہیلتھ کے لیے آف کورس آپ کو گھر اور ایک بہت اچھے پیڈیاٹریشین، ایک بہت اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہمیں یہ سب چیزیں مل جائیں اور اس میں ہمیں ایک بہت ہی اچھے پیڈیاٹریشین بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تو نتھنگ لائک اٹ. اور آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ہی نیڈس نو انٹروڈکشن. لائک ہز نیم ہی از ویری اسمارٹ، ویری لرنڈ، اے ویری سینئر پیڈیاٹریشین یونیٹالوجسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیل رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم سب آپ کی پروفیشنل لائف سے واقف ہیں ماشاء اللہ. یو ہیو گریٹ نیم اینڈ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دس سوسائٹی اے لاٹ. لیکن میں شروعات کرنا چاہوں گی، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بچپنا کیسا تھا، وہ کیسے گزارا آپ نے. آپ کے والدین کیا وہ بھی ڈاکٹر تھے یا یو ور دی فرسٹ پرسن ٹو بیکم اے ڈاکٹر ان یور فیملی؟ میں میرے والدین ڈاکٹر نہیں تھے. My mother was a housewife, home educated, but very learned. My father was in the steel industry, اور وہ انہوں نے پوری زندگی شروع کی. اور میری والدہ کو بہت ڈاکٹرز کا بہت احترام تھا، بہت شوق تھا. پہلے دن سے جو میری یادداشت ہے اس میں کہ وہ ڈاکٹر سے بڑا پیشہ کوئی نہیں ہے. یہ سن کے بڑا ہوا. اور پھر جب مجھے کریئر چوائس کا وقت آیا تو میرے لیے دس واز دی پروفیشن. اور اس وقت پروفیشن میں بھی بہت لمیٹیشنس تھیں. دی اونلی تھنگ دیٹ آئی نیو واز ایدر یو بیکم اے ڈاکٹر اور این انجینئر. تو بہرحال میں نے ڈاکٹری کا یہ کیا. میڈیکل ایجوکیشن میری ڈھاکہ میڈیکل کالج سے شروع ہوئی، مگر انفارچونیٹلی بہت کم وقفے کے بعد مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، اور وہاں سے پھر چھوڑ کر ہمیں لٹرلی جان بچا کر پھر پاکستان کے اس حصے میں کراچی آنا. میری باقی میڈیکل ایجوکیشن یہاں مغربی پاکستان میں ہوئی، اور مجھے جگہ ملی نشتر میڈیکل کالج ملتان میں، اس لیے کہ انہوں نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور مجھے جگہ ملی وہاں جہاں سے میں نے گریجویشن کی. گریجویشن کے بعد پھر میں نے یونائٹڈ کنگڈم اپنی جو میرا شوق تھا پیڈیاٹرکس کا، اس کی ٹریننگ کے لیے میں وہاں گیا. جی. اور وہاں سے پھر جو ہے میں نے اپنی پیڈیاٹرک کی ٹریننگ
پوری کی، جس میں کہ جو ہے خاص میرا جو شوق تھا اور انٹرسٹ وہ نوزائیدہ بچوں کا، وہ میں نے وہ حاصل کی. اور وہ حاصل کرنے کے بعد پھر واپسی اس ملک کا کیا، اور تب سے یہاں جو ممکن ہوا ہے وہ ہم اپنی تعلیم و تربیت کا وہ کوشش کی ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو ہے اس کا کچھ نتیجہ شاید اپنے مریضوں تک اور ان کے لواحقین تک، اور جو ہمارے جونیئرز ہیں ان کو ٹرین کرنے میں کچھ کامیابی شاید ہوئی ہو تو بہت بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ کا انٹرسٹ تھا پیڈیاٹرکس میں، تو یہ کیسے آپ کو شوق ہوا کہ بچوں کا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. جی، کیسے آپ کا رجحان اس طرف ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے چھوٹے بچوں سے جو ہے وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا، وہ بچے کے رونے سے تو انسان خائف ہو جاتا ہے، اور اس سے تو یہ کیسے ہوتا ہے اور آپ نے کیسے کیا؟ تو I don't know, I don't have an answer, but it is something that I felt that it was A need, B, that I got the greatest satisfaction out of the results that I got from the treatment of children, and particularly the very little children, the newborns. So that is why I have ended up doing neonatology, نوزائیدہ بچوں کی ٹریٹمنٹ. اللہ میاں کا بڑا کرے. الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو پیرنٹس بنتے ہیں اور پہلی مرتبہ پیرنٹس بنتے ہیں اینڈ دے ہیو نو نالج، نو ایکسپیرئنس واٹس ایور، تو ان کے لیے یعنی جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں یا جو ویکسینیشن کی امپورٹنس ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کتنی نالج ہونی چاہیے ایک ماں باپ بننے کے بعد؟ دیکھیں نا، ایک تو سب سے بڑی بات کہ پیدائش کے وقت جو بچے کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. بیشتر بچے تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے ہیں، روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ان کی سانس بحال ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر ان کی فیڈنگ، ان کی جو ہے ویکسینیشنز کا خیال، ان سب چیزوں کی ڈیولپمنٹل مائل سٹونز جو ہے ان کو آگاہ رکھنا، اور the care continues thereafter. بٹ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت ایک تو اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتا. جی. بیشتر لوگوں کی جو ہے پیدائش اسپتالوں میں نہیں ہوتی، گھروں میں ہوتی ہے. وہاں جو ہے بچوں کی سانس بحال نہیں ہوتی، اور اس کے وجہ سے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ ہے. مگر جو بچوں کو زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اگر پیدائش کے وقت ان کو جو ہے سانس بحال نہ ہو اور آکسیجن کی کمی ہو، جی، تو اس کی وجہ سے جو معذوری ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جی. اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس کو کہ ایک ناٹ اونلی جس کو کہ جو ہے مورٹیلٹی کہتے ہیں کا جو ہے مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ ہے، اس میں ہم جو ہے صف اول پہ. اور مورٹیلٹی کے علاوہ جس کو کہ موربیڈیٹی کہتے ہیں، جس میں بچہ بچ تو جاتا ہے مگر پھر معذوری سے گزرتا ہے، وہ ایک اتنا بڑا برڈن ہے
اس فیملی کے لیے نہیں, صرف اس سوسائٹی کے لیے. اور وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ فیملی جو اس چیز سے گزرتی ہیں, کہ وہ بچہ جو کہ اگر نارمل ہوتا اور نارمل پڑھ لکھ کر کے پھر جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتا, نہ کہ اپنی فیملی کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, وہ پھر ایک بوجھ بن کے رہ جاتا ہے. اور وہ بیشتر اوقات پریونٹیبل ہے, کہ اگر جو پیدائش کے وقت موجود ہے, اسپتال میں اگر پیدائش ہوئی تو وہ لوگ جو موجود ہیں ان کو اگر تھوڑی سی ٹریننگ, تھوڑی سی جو ہے اویئرنیس ہو, کو وہ سٹیج پہ جو ہیلپ کی ضرورت ہے, اور وہ بہت سمپل ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور اگر نہیں تو گھر میں بھی جن پیدائش ہو رہی تو ان کو مڈ وائفس کو اور ہیلتھ وزٹرز کو اگر ہم ٹرین کریں تو وہ ہیلپ کی وجہ سے اس جو کہ آکسیجن کی کمی جو دماغ کو ہوتی ہے اس وقت, اگر وہ ہیلپ نہ ملے تو جو ہے وہ بچہ اس معذوری سے جو ہے ہو سکتا ہے. بالکل بچ سکتا ہے. تو میرے کام کا ایک بڑا حصہ وہ رہا ہے, جو کہ ہم یہاں پچھلے 25-30 سال میں کوشش کی ہے کہ ہم ہاسپٹلوں میں, میٹرنٹی سینٹرز میں اور ان مڈ وائفز اور ہیلتھ وزٹرز کو ٹرین کریں جو کہ پیدائش کے وقت موجود ہوں, اور وہ امیجیٹ ہیلپ اس بچے کو پرووائڈ کر سکیں. جی, کوشش ہم نے کی ہے ملک کے سارے اسپتالوں میں جا کر, پھر جو اس میں صرف کراچی میں نہیں, انٹیریئر میں, انٹیریئر آف سندھ اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے توسط سے جو ہے پورے ملک میں کہ جو ہے اس کی گروپس بنا کر کے اور لوگوں کو ٹرین کر کے, تاکہ وہ فردر لوگوں کو ٹرین کر سکیں. تو یہ ایک بڑا کام. اس کے علاوہ جو حفاظتی ٹیکے جات ہیں, امیونائزیشن, جس کی وجہ سے بیشتر دنیا میں اور میڈیکل سائنس کی ڈیولپمنٹ میں, ٹریٹمنٹ میں اتنی ترقی شاید نہیں ہوئی ہے جتنی کہ امیونائزیشن, پریونشن آف ڈیزیز میں ہوئی ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ہے آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا, ویکسینز اویلیبل کرنا, اور وہ ویکسینز پھر جو ہے ڈیلیور کرنا ان بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو شروع کر کے اور 4-5 سال کی عمر تک جتنے ہیں ویکسینز وہ لگانے کا جو ہے انتظام کرنا. وہ ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری تو ہے, مگر حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی اویلیبلٹی. اس میں ظاہر بات ہے ہمارا بہت بڑی فیلئر ہے اس ملک کی. جی, اس کی امپروومنٹ, اور ایک اس فیلئر میں ایک جو ہمارا سب سے بڑا فیلئر کی نشانی ہے وہ پولیو کا ہے, جو ابھی تک ہمارے ملک میں ہے, جو کہ دنیا سے بہت عرصے سے دنیا میں ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے, مگر اب صرف 2 ملک رہ گئے ہیں, اس میں پاکستان اور افغانستان رہ گئے, جو کہ ابھی تک ہمارے ہاں امپروومنٹ تو ہوئی ہے جتنے پہلے ہوتے تھے اس میں, مگر ابھی بھی ہم ایریڈیکیٹ نہیں کر پائے. اس کے لیے ابھی بھی ہماری کوشش روز کے حساب سے جاری ہے, جس میں کہ جو ہے ریگولر کیمپین ڈیز جہاں کہ ہم پولیو ڈراپس گھر گھر جا کے پلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا بذات خود اپنے روز کے کام میں ہر وہ فیملی جو آتی ہے اور ان کے نوزائیدہ بچے, ان کو یہ میسیج ڈیلیور کرنا اور ان کے ذریعے سے جو ہے باقی اس بات کو پھیلانا, مگر بہت ساری وجوہات کی بنا پر اس میں کامیابی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے, اور بہت ابھی کام باقی ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں سمجھتے ہیں, یعنی اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے لوگوں کے اندر؟ وائی ڈونٹ دے ٹرسٹ ڈاکٹرز اور دا گورنمنٹ اگر اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دیئر بیٹرمنٹ؟ اٹس اے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ. آئی تھنک بہت ساری وجوہات ہیں.
لیک آف اویئرنیس, لیک آف ایجوکیشن, جو ہے پاورٹی. آپ کے جو ہے ترجیحات میں کیا چیز پہلے آتی ہیں. تو جب آپ کو جو ہے بیسک نیڈس نہیں پوری ہوتی تو بچے کی ویکسینیشن, ظاہر بات ہے اخراجات ہوتے ہیں. کہاں لگتا ہے اس کی جو ہے آپ کو اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر اتنی پوری نہیں ہے آپ کو نہیں, اور اس میں پھر وہ اخراجات برداشت کرنا جو ہے وہ نہیں ہے, اور گورنمنٹ وہ نہیں پرووائڈ کر رہی ہے. تو اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بیسک ویکسینس جو 1 سال کی ہے, 1 سال سوا سال تک کی, وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہو رہی ہے. اس کو وہ بذریعے ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن EPI کہتے ہیں اس کو, جی وہ ہو رہی ہے. ہم اس کو جہاں تک ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے اویلیبلٹی ہو, لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. اس میں بائی دا وے اس میں پولیو کے بھی ڈراپس ہیں. تو ایک تو وہ لیک آف اویلیبلٹی, اویئرنیس, ایجوکیشن کا فقدان, وہ سب وجہ ہے جو کہ سب لوگ تک وہ نہیں مل رہا ہوں. پولیو کے حساب سے جو ایک اور بڑی جو ہماری شومی قسمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں. جی ایگزیکٹلی. جی ایک کنسپریسی تھیوری, ہم جہاں جو ہے کیمپین کرتے ہیں ویکسینیشن اور پولیو ڈراپس پلانے کے, وہاں ایک دوسری طرف سے کاؤنٹر کیمپین ہوتی ہے کہ یہ ویسٹ کی کنسپریسی ہے, پولیو ڈراپس پلا کر کے فیملی پلاننگ کرائی جا رہی ہے. بچوں کی جو ہے پیدائش میں جو ہے وہ ویسٹرن, جو میرے لیے اب سمجھنا بہت مشکل ہے کہ پوری دنیا, اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں, ان سب سے جو انہوں نے اسی پولیو کے ڈراپ سے جو ہے پولیو اپنے ملک سے ختم کیا. جی اب رہ گئے ہم ہاں تو پاکستان اور افغانستان. تو ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف سے ہم اگر پولیو ڈراپس پلانے کے لیے کیمپین کرتے ہیں اور ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر کیمپین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے یہ تو چلیں ایک ملک کی سمجھے ایک آبادی کی بات ہو گئی کہ جہاں پہ جو بھی کانسپریسیز ہیں یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا جو بھی کازز ہیں یہ نہیں کرا رہے. ایک آبادی وہ جیسے جو یہ بڑی سٹیز کی آبادی ہو گئی جو کہ لوگ ویکسین بھی کرواتے ہیں اور ریگولر چیک اپس بھی کراتے ہیں بچوں کی, یعنی پوری ایک جو نگہداشت کی جاتی ہے. تو اس میں یعنی ایسی کیا چیز ہونی چاہیے, یعنی ماں باپ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے ماں باپ ہیں جو نئے ماں باپ بنے ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, جن کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے, تو ان کو کب پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کتنا بیمار ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. مطلب آئی شوڈ ناٹ سٹ بیک ہوم, یا آپ کہتے ہیں چھوٹا بچہ جیسے ہی بیمار ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس آؤ, ڈونٹ ویٹ فار دیٹ ٹائم. کیا آپ کی ایڈوائس ہے اس کے لیے؟ لیکن اب وہ سلسلہ تو پیدائش کے وقت سے شروع ہوتا ہے, اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, مگر اس میں وہی ہے کہ وہ بچے جو کہ اسپتالوں میں, میٹرنٹی سینٹر میں, ہیلتھ کیئر سینٹرز میں پیدا ہوں گے, ان کا ڈاکٹر سے جو رابطہ ہوتا ہے اس کو مستقل رکھنا چاہیے. تو وہ تو ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ ان کو آپ ایجوکیٹ کریں اور بتاتے رہیں کہ کس کس وقفے پر کون کون سے موقع پر آپ کو ہیلپ سیک کرنا ہے. جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے تو ویکسینیشن کی ڈیٹیلز ان کو بتاتے رہنا ہے, اس کا ریکارڈ ان کے پاس ان کو جو ہے برقرار رکھنے کی ضرورت, اور ان کو جو ہے یہ بتاتے رہنا. اور جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو جو بھی علامتیں ہیں ان سے آگاہ رکھنا, اور پھر کہ جو ہے وقت پہ ہیلپ جو ہے وہ آپ لیں, چاہے اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہے, چاہے جو بھی طبی ادارہ ہے وہاں سے جا کر. اور اس کے علاوہ جو ایک ڈیولپمنٹل مائلسٹونز کی آپ نے بات کی, تو وہاں بھی
ان کی آگاہی اسی صورت ہوگی جب کہ ان کو یہ اتنا پتہ ہو، اور کچھ نہ کچھ تو ہر خاندان میں بڑے بوڑھوں کے ذریعے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے اگر وہ بچہ وہ حاصل نہیں کر رہا وہ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز، تو جو ہے اس میں دیر ہے تو کوئی وجہ ہوگی اس کی، تو اس کے لیے جو ہے سیکھ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کل میں نے ایک چیز بہت دیکھی ہے، وہ یہ کہ ایک رجحان آ گیا ہے کہ بچوں کو کام والوں کے حوالے کر دینا، یعنی ماں باپ آرام سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے ایک چھوٹی سی بچی یا چھوٹا سا کوئی نوکر یا کوئی بھی، اس نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچوں کی کیئر کر رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی سلا رہا ہے، اور یہ کیا رجحان ہے؟ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ماں باپ کیوں نہیں آخر اور وہ بھی بچوں کو اپنے بچوں کی ذمہ داری کے لیے رکھ لیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ والدین جن کو اس کا علم نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو کہ بلکہ پڑھے لکھے ہیں اور اپنی کریئرز، بلکہ زیادہ تر وہی ہیں، اپنے کریئرز کو فالو کر رہے ہیں۔ جی، اور ہم بھی پرابیبلی اپنے وقت میں اسی گروپ میں تھے کہ ہم جو ہے اپنے کریئرز میں بزی تھے، ہمارے بچے کی بھی کیئر کی ضرورت تھی، مگر ظاہر بات ہے ہم نے اپنے بچوں کی کیئر جو ہے صرف ڈومیسٹک ہیلپس کے پر نہیں چھوڑی۔ ہماری جو ہے پیرنٹس، ایکسٹینڈڈ فیملیز، they were there to supervise۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی جہاں کہ جو ہے آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے اپنی جو کیریئر وہ بھی جاری رہے اور آپ کے بچوں کی کیئر بھی ہو، اس میں اسکولنگ بھی ہے، اس میں آفٹر اسکول کیئر بھی ہے، تو وہ ہیز ٹو ڈیپینڈ اپون اے بیلنس بٹوین یور ایکسٹینڈیڈ فیملی، یور ایلڈرز اینڈ آل دی ڈومیسٹک ہیلپ دیٹ یو کین گیٹ۔ وہ ڈومیسٹک ہیلپ ہمارے یہاں اسی ملک میں ہے، ادروائز ابراڈ تو وہ تو نہیں ہوتی۔ وہاں ظاہر بات ہے دی سپورٹ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے ہے، وہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں اوبیسلی وہ پیرنٹس کا ذاتی ایک رسپانسبلٹی، مگر ایکسٹینڈڈ فیملی کی رسپانسبلٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے بہت ساری ویکسینیشنز جیسے میزلس ہو گئے، MMR ہو گیا، پولیو ویکسین ہو گئی، ٹائیفائڈ ہو گیا، اور یہ جو ویکسینز جو ہیں یہ تو چلے آ رہے ہیں، لیکن نئے نئے ویکسینز بھی آتے رہتے ہیں۔ روٹا وائرس ایک ویکسین میں آیا تھا، میننجوکوکل ویکسین جو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو میننجوکوکل، کیونکہ میننجائٹس اتنا کامن تو نہیں ہے، تو کیا میننجوکوکل ویکسین بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے میزلس، مم، چکن پاکس کا ویکسین؟ اگین آئی تھنک اٹ از اے میٹر آف کہ آپ کی جو ہے نیڈ لوکلی کیا ہے۔ میننگوکوکل ویکسین دنیا بھر میں اب ریگولرلی اور باقی ویکسینیشن کے ساتھ لگتی ہے، ہمارے یہاں بھی ریکمنڈیشن وہی ہے، اینڈ جس میں کہ جو ہے آپ کو فرسٹ ایئر میں میننگوکوکل ویکسین بھی لگنی چاہیے۔ میننگوکوکل ویکسین پر سے جو کہتے ہیں میننجائٹس صرف میننگوکوکل ویکسین سے نہیں پریونٹ ہوتی، جو ہم اور ویکسینز لگا رہے ہیں اس میں جو ہے ہیموفیلس انفلوئنزا بی ویکسین ہے، جو ہے نیوموکوکل ویکسین ہے، اس سے بھی جو پریونٹ کرتا ہے اس سے بھی میننجائٹس ہوتا ہے۔ مگر دی شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن از کہ میننگوکوکل ویکسین بھی لگنی چاہیے۔ اٹ از اے پارٹ آف دی امیونائزیشن شیڈیول ان دا فرسٹ ایئر آف لائف، اور جو ہے مگر وہ جو روٹین ویکسینیشن کے ساتھ نہیں ہے، سیپریٹ ویکسین آتی ہے وہ۔ باقی تو جو ہے ویکسینیشن ہمارے یہاں ایٹ برتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کہ جو ہے BCG کی ویکسین TB کے خلاف ہوتی ہے، ہیپیٹائٹس B کی ویکسین، یہ دونوں انجیکشنز ہیں جو کہ پیدائش پہ لگتا ہے، اور پولیو کے ڈراپس۔ اور اس کے بعد جو ویکسینیشن شیڈیول ہم فالو کرتے ہیں ان آر پارٹ آف دا ورلڈ، وہ 6 ویکس، 10 ویکس،
14 ویکس پہ جو ہے ایک پینٹاویلنٹ ویکسین لگائی جاتی ہے، جس میں کہ جو ہے ڈپتھیریا، ٹیٹنس، ٹاپ اور ووپنگ کاف، ہیموفیلس انفلوئنزا بی، ہیپیٹائٹس بی، یہ 5 ویکسین. اور وہ پینٹاویلنٹ ویکسین جو ہے وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے جس میں کہ 5 ویکسین کورڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نیوموکوکل ویکسین ایک آتی ہے، وہ لگائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے 5واں جو ہے ویکسین اس میں ہیموفیلس انفلوئنزا بی. تو یہ 5 ویکسین جو کہ انجیکٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پولیو کے ڈراپس 6 ویکس، 10 ویکس اور 14 ویکس میں. اور پھر ایک نئی ویکسین جو اب اس کو بھی بہت عرصہ ہو گیا، روٹا وائرس ویکسین، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کے کہ 2 ڈوزز دیے جاتے ہیں، تو 6 ویکس اور 10 ویکس میں. اس کے بعد 9 مہینے کی عمر پہ پہلے میزلس، اور اب میزلس اینڈ روبیلا کے نام سے آتا ہے، وہ MR ویکسین. اور اب ساتھ اسی کے ٹائیفائڈ ویکسین بھی ایڈمنسٹر ہونے لگی. تو جو اگر فرض کریں کسی نے میننگوکوکل ویکسین نہیں لگائی ہے، جیسے کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، تو کیا اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا اس کو اس وقت بھی لگایا کہ اڈلٹس بھی لگا سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں ایٹ واٹ ایور ایج دیٹ اویئرنیس اکرز. اور مگر وہی ہے کہ جو ہے بیسک ویکسینیشنز میں جو میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ اس سے وہ علیحدہ ویکسین ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ شیڈیول میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہے ویکسینیشن کی بات اب ہم نے شروع کی ہے، تو ویری شارٹلی آئی ول ٹرائی اینڈ کور اٹ، کہ جو ہے پھر جو کہ EPI ویکسین میں جو ہے وہ MR ویکسین ایک اور لگتی ہے جو 15 ماہ پہ لگتی ہے، اور وہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری جو ایک بہت بڑی جو شارٹ فال ہے وہ یہی کہ جو ہے دا گریٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن کے لیے وہی ویکسینیشن ختم ہو جاتی ہے. ہمارے روز کی پریکٹس میں یہی ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہی اتنی ویکسین ہے، مگر ایکچوئل ویکسینیشن کنٹینیوز فار مچ لانگر. اس میں چکن پاکس کی ویکسین ہے، اس میں MMR جو میزلس، ممپس اور روبیلا، جس میں کہ جو ہے روبیلا جرمن میزلس کو کہتے ہیں. اور پھر جو ہے بوسٹرز چکن پاکس کا بھی لگتا ہے ایک سیکنڈ ڈوز، MMR کا بھی سیکنڈ ڈوز ایک لگتا ہے جو کہ 4 سال 3 سال 3.5 سال 4 سال کی عمر پہ لگتا ہے. پھر جو ہے ایک بوسٹر ڈپتھیریا ٹیٹنس کا جو ہے وہ 5 سال کی عمر پہ لگتا ہے. اور جو ویکسینز نئی ڈیولپ ہوتی رہیں جو پہلے نہیں تھیں، اس میں ہیپیٹائٹس A کی ویکسین ہے، اس کے 2 ڈوزز لگتے ہیں. تو ان سب کا تو جو ہے نہ حکومتی ویکسین میں وہ شمار ہے، نہ ہی لوگوں کو بیشتر چیز کا جو ہے. ہمارا ایک بڑا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہنا ہے کہ وہ ویکسین بھی ہے، اور ان سب سے بچوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جیسے ماشاء اللہ آپ کا اتنا لمبا کریئر ہے اور آپ نے اتنی ساری ماشاء اللہ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ سو مچ ٹو سوسائٹی، تو آپ کے اپنے لیے موسٹ ریوارڈنگ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو موسٹ ریوارڈنگ لگی ہو، آپ کو لگے کہ یس ٹوڈے میرے لیے سب سے اچھا دن تھا؟ دیکھیے جی، میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک انڈیویجول، اس لیے کہ اتنا بڑا زندگی کا عرصہ میرا یہ کام میں گزرا، آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی ایبل ٹو کوٹ اینی انڈیویجول کیسز. مگر میرے لیے سب سے زیادہ ریوارڈنگ، اینڈ دیٹ از اے بگ پارٹ آف مائی ورک، از نیونیٹالوجی. تو ڈاکٹر صاحب جب ماشاء اللہ سے بچہ ایک پیدا ہوتا ہے، نارمل بچہ، جیسے اس کو کوئی بھی وہ نہ ہو، اور وہ جب آپ کی گود میں آ کے جب اس کو پہلی سانس آتی ہے، وہ روتا ہے، یا جب پہلی مرتبہ آپ ہی کے ہاتھ میں وہ آتا ہے اور پھر وہ سانس لیتا ہے اور روتا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اس وقت ہاؤ ڈو یو فیل ایٹ دیٹ مومنٹ؟ اٹ مسٹ بی اے ویری ایموشنل پارٹ آف یور. At that time you're not really capable of feeling. Okay. At that time you're just concentrating on the work. Okay. But in that little moment, if you are able to establish the breathing or
help them. I don't think I'll say that you have established it. You have helped them in achieving that. And it's, from being a lifeless object, they start to breathe. From being blue, they turn pink. And then they start crying and beating, So that and then they become what you call a bundle of joy. जो bundle of joy, बिल्कुल. So that is the greatest reward which you perhaps have. अच्छा डॉक्टर साहब, now we are coming to the end of our podcast. अब आप मुझे अपना कोई मैसेज, अपना कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि लोगों को बताएं, यानी नाज़रीन को बताएं, जो जनरल पेरेंट्स को या जनरल पॉपुलेशन को या any general message, whatever you want to say, to our country, to the people of our country, or to the doctors, or to the new parents? As a parent, the greatest joy is not just having a child, is having a healthy child. But then, uske baad, फिर not just having a child is to bringing them up with all the love and care that you can provide. اور اس کیئر میں ظاہر بات ہے, ایز اے ڈاکٹر مائی ایڈوائس وڈ بی ٹو لک آفٹر دی نیوٹریشن. ایک چیز جو غالباً رہ گئی وہ فیڈنگ کی بات رہ گئی. ون آف مائی گریٹسٹ ایمفسس, اینڈ not mine, but all of us pediatricians has been, and we have tried to improve that over the years, is promotion of breastfeeding. اس لیے کہ جو ہے there is no better milk than breast milk. The alternatives جو ہمارے یہاں اویلیبل ہیں وہ آسان تو بظاہر ہے, اور اس میں فارمولا ملک کا ہے, اور فارمولا ملک کی ڈیلیوری میں باٹل کہا جاتا ہے. Contamination. But in my opinion, the bottle is perhaps one of the worst inventions of we human beings. اس لیے کہ وہ باٹل not only is a source of infection, infection is the number one source of disease and death. Or the bottle comes in way of the establishment of breastfeeding, because the bottle is easier to feed from, not only for the child but for the mother. So your message is this, that you take care of the child's health as well as the feeding. اور فیڈنگ میں نمبر 1 جب آپ ماں بنے تو آپ سب سے پہلے آپ کی فرسٹ پریفرنس شوڈ بی بریسٹ فیڈ دا بیبی, and then and also the vaccination along with the feeding. I mean, one of my major part of my work, and because I am a neonatologist, I am present there at the time of birth. That is where I start counseling the mother on breastfeeding and continuing to counsel them, particularly over the first year of life, کہ جو ہے آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں, and not at the expense of keeping the baby hungry, but to provide them the best. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ شروع میں ماں کا دودھ کم ہوتا ہے, اس کمی کی وجہ سے بچے کی بظاہر ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے, اور وہ فوری پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے, ماں کا دودھ ناکافی ہے, یا ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہے, ماں کو فلاں پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, پھر بات آ جاتی ہے اوپر کے دودھ کا, اور اوپر کے دودھ کے ساتھ پھر جو ہے وہ باٹل کی, اور اس میں لا محالہ پھر باٹل جب انٹروڈیوس ہو جاتی ہے کہ ماں کا دودھ پلانا اور مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ فار می the beginning of the bottle is the beginning of the end of breastfeeding. And therefore میں اس پر بہت وقت گزارتا ہوں. ہمارے ہاں اس کاؤنسلنگ, اس پروموشن کے وجہ سے کچھ بہتری تو ہوئی ہے,
मगर we are still a long way away. डॉक्टर साहब, इसको तो कोई इतना इम्पोर्टेंट मैंने भी देखा है जनरली लोगों में कि ये सब चीज़ें तो लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट है. उनको ये बड़ी फ़िक्र होती है कि 6 महीने का कब होगा और खाना कब खिलाना शुरू करें, इसकी बहुत फ़िक्र होती है लोगों को. मैंने ये देखा है जनरली. लेकिन ज़ाहिर है अवेयरनेस आ रही है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसके लिए. we can just tell them and it's their duty to do it as parents. Subsequent nutrition तो फिर जाहिर बात है उसमें भी आपको up to 6 months तो मिल्क है. You have to. 6 महीने के बाद फिर आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी पड़ती है, और वो उसकी प्रमोशन, उसकी एजुकेशन वो भी ज़रूरी है, और उसमें भी घर में बनी हुई चीज़ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत जो आपको बाज़ार में हासिल है. बस ठीक है. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आप आए और आपने अपने इतनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला, एंड परहैप्स इतनी अच्छी आपने बातें की, एंड आई होप एंड आई प्रे कि लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ अकल आए वैक्सीनेशन के मामले में भी और फीडिंग के मामले में भी. और यही आपका मैसेज था जो लोगों तक पहुंचा, तो बहुत बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. तो ये आपने देखा, ये थे डॉक्टर साहब, और इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एम्फेसिस किया है वो ये है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके पीडियाट्रिशियन कह रहे हैं वो आपको करानी है. एंड फीडिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क जब बच्चा पैदा हो, उसके बाद जब वीनिंग स्टार्ट हो वो भी, लेकिन और उसमें होम बेस्ड फूड इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. खुदा हाफ़िज़. फ़ी अमान अल्लाह.